أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم. انشاءاللہ تعالی سورۃ الرحمن کے اس خوبصورت باغ میں جس کی ہم سیر کر رہے ہیں، اور ہر آیت جو ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں پھول کی طرح معطر ہے اور خوبصورت ہے، اس میں آج جس آیت سے ہم شروع کریں گے وہ ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو پہلی آیت جو آج ہے وہ سورۃ الرحمن کی آیہ نمبر 19، وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، کیا مطلب ہوا؟ مرجا یعنی اس نے چھوڑ دیا، ریلیز کر دیا۔ بحرین سمندروں کو، دو سمندروں کو، بحرین دو سمندروں کو ریلیز کر دیا، یلتقیان تاکہ کہ دونوں باہم آپس میں مل جائیں۔ He let forth the two seas to meet together، یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے بینہما برزخ لا یبغیان، while there is a barrier between them that they do not encroach upon one another۔ کیا مطلب ہوا؟ بینہما، بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز کے درمیان، ہما اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ان دونوں کے درمیان۔ کن دونوں کی بات کی جا رہی ہے؟ ان دونوں سمندروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ برزخ، برزخ ایک پردہ حائل ہے، لا یبغیان اور وہ نہیں تجاوز کرتے۔ بغی کیا کہتے ہیں نا، بغاوت کرنا، اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے بغاوت کا، کہ کسی چیز کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جانا، یعنی اپنی حد سے تجاوز کر جانا، یہ مطلب ہوتا ہے نا بغاوت کا، کہ جو ہے جو بغاوت پر اتر آئے ہیں مطلب اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر جانا۔ تو یبغیان کہ یہ دونوں سمندر جو ہیں اپنی اپنی حدوں کے اندر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی حدوں میں داخل نہیں ہوتے، نہیں تجاوز کرتے، نہیں آگے بڑھتے۔ تو بینہما برزخ لا یبغیان، اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آج یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ ہمیں کور کرنی ہے۔ تو ان کے میننگ کی طرف چلتے ہیں۔ جو سب سے پہلی جو تفسیر قرآن کی جو ہے قرآن سے کی جاتی ہے وہ سورۃ الفرقان کی یہ آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، It is he who has set free، یعنی اس نے جو ابھی ہم نے آیت کی مرجع کا ورڈ وہی آیا کہ بحرین کو، اس نے دو سمندروں کو جو ہے چھوڑ دیا، اور ایک کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے اور دوسرے کا جو پانی ہے وہ کھارا ہے۔ ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور دونوں کے درمیان جو ہے ایک بیریئر ہے، ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اور وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک کمپلیٹ پارٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایسی پارٹیشن ہے کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہے یہ آیت ہے۔ اور
یہی جو تھیم اس آیت میں، دونوں آیتیں جو ہیں سورۃ الرحمن کی، وہ اس ایک آیت میں پرو دی گئی، اور پلس یہ بتایا گیا کہ ایک کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، ایک کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے۔ تو اگر آپ جا کے اس وقت انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو بڑے سارے امیجز ملیں گے کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دو سمندروں کی تصویریں ہیں۔ یہ دو سمندر جو ہے مطلب ٹو باڈیز آف اوشنز بھی ہیں، کہیں کہیں پہ ریورز بھی ہیں اس طرح کی، اور جو ایک کا پانی ہے وہ یہاں تک کہ رنگت تک جو ہے وہ فرق ہے۔ پانی کی دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ یہ چلتے ہیں، اور دونوں کی پانی کی رنگت بھی فرق ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف رنگت فرق ہے بلکہ درمیان میں ایسے لگتا ہے جیسے ایک ڈیمارکیشن، ایک لائن بنی ہوئی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو جو ہے یہ کراس نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے امیجز ملیں گے، اور جس کے اوپر جو ہے عقل حیران ہے کہ یہ فینومینا نیچر میں کس طرح سے موجود ہے، اور قرآن میں اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ نہ صرف کہ یہ جو پانی کی دو ڈیفرنٹ باڈیز ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، یہاں تک کہ پانی کا ٹیمپریچر بھی مختلف ہے۔ پانی ایک میٹھا ہے، یعنی ان کی جو پانی کا جو جسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آمیزش رکھی ہے، ایک میں نمک کی زیادہ ہے اور ایک میٹھا ہے، تو ایک پانی جو ہے اس کا ذائقہ بالکل فرق ہے دوسرے پانی کے ذائقے سے۔ تو ٹیسٹ میں فرق ہے، ٹیکسچر میں فرق ہے، ٹیمپریچر میں فرق ہے، رنگ میں فرق ہے، یہاں تک کہ جو مچھلیاں بھی جو اس کے اندر ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ دو مختلف جو باڈیز آف واٹر ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں اور ملتی نہیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ الرحمن کی جو ہے یہ شان ہے۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے یہ ایک ترجمہ ہے، ایک تفسیر ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے قدرت کے نظاروں میں موجود ہے، اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ بھی ہوتی ہے، اور بڑے اس کے اوپر ریزنز دیے جاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اس طریقے سے جو ہیں یہ دونوں ہم آہنگ رہتی ہیں، ساتھ رہتی ہیں، لیکن ملتی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں جسے شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑی آیا ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ اس سورہ کا رنگ دیکھیے، اور دیکھیے کہ اس سورہ میں اس آیت کی پلیسمنٹ کہاں ہے اور یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ جو ہے ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، تو تدبر کی ہماری جو ہے ایک کوشش ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے جو ہیں دلوں اور ذہن کے جو ہیں تالے کھول سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہیں یہ قرآن کہ جو ہیں اللہ تعالیٰ جو علوم کے دروازے ہمارے لیے کھولیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیے تو پہلی بات تو آپ ایک چیز اگر آپ غور کریں گے، جتنی آیات اب تک ہم کور کر چکے ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ایک چیز یہ سامنے آئے گی کہ ہر چیز جو ہے وہ اب تک جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عام طور پہ ایک پیر میں ہے، ایک ڈویلٹی جو ہے ایک نظر آ رہی ہے۔ مثلاً اس سے پہلے جو آیت ہم نے کی تھی رب المشرقین و رب المغربین، کہ ہم نے کہا تھا کہ دو مشرق اور دو مغرب، اور یہ میں نے آپ کو کل یہ بات جو تھی وہ سمجھانے کی وہ کوشش کی تھی، کس طریقے سے ایک وقت میں سورج ایک جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ اس کے اپوزٹ سائڈ پر گلوب میں جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی جگہ پہ جو ہے پھر غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ طلوع ہو رہا ہے، اور اسی کے کرسپونڈنگ دو پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ طلوع اور غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دو پوائنٹس طلوع کے ہو گئے اپوزٹ اینڈ پر، اور دو پوائنٹ ہو گئے غروب کے ہو گئے۔ تو ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ ایک پوائنٹ ہے، مثلاً جیسے ابھی ہم ادھر رہتے ہیں نا اپنے اس شہر میں، تو ہم اگر اسی ایک پوائنٹ کو لیں تو ایک ہی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں
اور وہاں پر ہی جو ہے دو آپ اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سورج جو ہے وہ جو ہے اپنا رائز ہوتا ہے اور پھر سورج جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہ طلوع اور غروب جو ہے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پہ دو ایونٹس ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو سورج کی جب سورج جو سن سیٹ ہوتا ہے اور جو سن رائز ہوتا ہے اس کا ایک عجیب و غریب حسن ہوتا ہے، مطلب اٹس میسمرائزنگ کہ آپ دیکھیں تو آپ اس میں جو ہے کھو جائیں کہ اتنا خوبصورت وہ ایک نظارہ ہوتا ہے جب سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، جو سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو حقیقتیں جو پنہا ہیں کہ کس طرح سے روشنی جو ہے وہ پوری پھیل جاتی ہے اور تمام چیزوں کو ایک نئی زندگی جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے میسر ہوتی ہے، اور پھر ایک اندھیرے کی طرف جو ہے شام جاتی ہے اور جو ہے پھر ہر چیز جو ہے وہ لگتا ہے کہ ایک اندھیرے کی چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ جیسے زندگی جو تھی وہ سو گئی جا کر، ہر چیز نے جو ہے ایک پر ایک غنودگی چھا جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جس پہ فوکس کرنا ہے وہ کس پہ کرنا ہے؟ رب المشرقین پہ اور رب المغربین پہ۔ اسی طریقے سے جو ہے اس سے پچھلی آیتوں میں کس کا ذکر کیا گیا کہ انسان کا اور جن کا ذکر کیا گیا۔ انسان جو ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے انسان کا وہ ہے کہ کسی چیز سے انسیت سے، کہ ہم سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہوتی ہے انسان میں، اس کے بعد نسیان سے بھی کہتے ہیں، یہ الگ گفتگو ہے، لیکن انسیت سے بھی ہے، اور آنسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے مانوس ہونا، کسی چیز سے کو آپ سمجھ دیکھ سکتے ہیں، اور جن کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ سے چھپی ہوئی ہو۔ جن کا جو ورڈ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے، عربی زبان میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، جو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، تو کسی چیز کو ڈھک دیا جائے، اسی لیے جو ہے جو مجنون جو ہے اسی روٹ ورڈ سے اس کو کہتے ہیں جس کی عقل جو پہ جو ہے پردہ پڑ جائے، وہ پاگل پن اس پہ طاری ہو جائے، تو اسے کہیں گے یہ مجنونیت کی کیفیت ہے۔ تو یہ جو ہے ایک روٹ ورڈ ہے۔ تو جن کا جو ورڈ ہے وہ ایسی مخلوق ہے جو وہ چھپی ہوئی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جنوں کے بارے میں کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ یقیناً تم کو ایسی جگہ سے، اس کا قبیلہ یعنی جو جن ہیں وہ انسانوں کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ بھی ایک پیرلل یونیورس ہے، یہ بھی ایک پیرلل یونیورس ہے کہ انسان جو ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں اور جن بھی جو ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی اپنی دنیا ہے اور ہماری اپنی دنیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پھر اور ان آیتوں کے سے جو اب تک ہم نے اسٹڈی کی ہیں، تو ابھی مشرق اور مغرب کا موازنہ کیا گیا، پھر اس کے بعد جنوں اور انسانوں کا موازنہ کیا گیا، پھر اس سے اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا موازنہ کیا، آسمان اور زمین کا اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کو سجایا ستاروں سے، اور اس میں اس کے اندر جو ہے چاند ہے اور سورج، چاند اور سورج کا ذکر کیا گیا۔ چاند اور سورج کے بارے میں جو آیتیں آئیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ ان کا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فکسڈ کورس بنایا ہے، اور وہ جو ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کراس نہیں کرتے، تو ان کے بیچ میں بھی جو ہے ایک بیریئر ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ جو ہے سورج جو ہے وہ چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور نہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی، تو ان کے بیچ میں بھی یہ سورج اور چاند جو ہے اپنے اپنے دائروں میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی حدود جو ہیں وہ کراس نہیں کرتے، تو ان کے بیچ میں بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بیریئر رکھا ہے، ایک وہ رکھا ہے، لیکن
جو چیز اور اس سے پھر جو ہے تو یہ آسمان اور زمین کا موازنہ کیا گیا، اور پھر زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ایک ہی پانی سے کتنے مختلف قسم کے جو ہیں پھل ہمیں عطا کیے، جس کے اندر جو ہیں آپ کھجوروں کا بھی ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے جو غلہ جو اگتا ہے اور اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور پھر خوشبودار پھولوں کا بھی ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے بنایا. لیکن جو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رب جو ہے وہ ہر چیز کا ایک ہے، ایک ہی پانی سے تمام کے تمام مختلف قسم کے جو ہیں وہ پھول بھی اگتے ہیں اور پھل بھی، اور ہر پھل کا الگ منفرد ذائقہ ہوتا ہے، ہر پھل کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، ہر پھل کا اپنا ایک ٹیکسچر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کس پھل کو کس غلاف میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، لیکن ایک ہی پانی سے. تو بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا ہمیں احساس دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ہر چیز میں یہ جو ڈویلٹی ہے، جو ملٹیپلسٹی ہے، جو اتنی تضاد چیزوں میں نظر آتا ہے، یہ تمام چیزوں کی جو روح ہے، ان تمام چیزوں کی جو روٹ ہے وہ الرحمن کی ذات ہے. یعنی تمہیں اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے، ان چیزوں کو جو ہے انجوائے کرنا ہے، لیکن ان چیزوں کی جو اصل انجوائمنٹ ہے، ان چیزوں کا جو اصل ذائقہ ہے، ان چیزوں کی جو اصل خوشبو ہے، ان چیزوں کی جو اصل جسے کہتے ہیں لذت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نوالے میں، ہر نظارے میں، ہر خوشبو میں، ہر لمس میں، ہر خوبصورت آواز میں، ہر خوبصورت پتی اور پھول میں، ہر دنیا کی نعمت میں تم کو اپنے رب کا رنگ نظر آئے، اپنے رب کے ساتھ تم جڑو، اپنے رب کو تم پہچانو، چاہے صبح ہو چاہے رات ہو. جیسے ہوتا ہے نا گھر ہوتا ہے، گھر میں جیسے میں اپنے گھر میں بتاتی ہوں کہ صبح کے ٹائم پہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف سے بڑی اچھی دھوپ آتی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ دھوپ آتی ہے صبح میں. پھر عصر کے ٹائم پر جو ہے گھر کے سامنے کی طرف جو ہے سورج جا چکا ہوتا ہے تو ادھر دھوپ آتی ہے، تو دل چاہتا ہے کہ عصر کی نماز جو ہے سامنے والے کمروں میں پڑھو، بڑی اچھی دھوپ آ رہی ہوتی ہے. تو مختلف جو ہے ایک سورج ڈھل رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، لیکن اگر سورج نہ بھی ہو، سورج کی روشنی نہ بھی ہو، کسی دن اندھیرا بھی ہو، یقین جو ہے، جو دل جو ہے وہ اس رب سے ہونا چاہیے، جڑنا چاہیے جس کے ایمان کا نور جو ہے وہ دل میں ہمیشہ منور ہو. چاہے باہر اندھیرا بھی ہو، لیکن اگر دل کے اندر ایمان کا نور ہو، دل کے اندر ایمان کی دھوپ ہو، دل کے اندر ایمان کی ٹھنڈک ہو، تو کیا موسم اور کیا وقت اور کیا زمانہ اور کیا عمر اور کیا چیزیں. انسان کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو جڑ گیا وہ ایک ہمیشگی کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا. تو بات جو ہوتی ہے، اصل بات جو آتی ہے، اصل جسے کہتے ہیں کہ جو زندگی کا جو مزہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے. اگر رب کے اوپر ایمان ہے تو انسان کے دل کے اندر ہمیشہ بہار ہے، چاہے باہر چاہے زندگی کی خزاں ہی آ چکی ہو، لیکن دل کے اندر جو ہے ہمیشہ بہار ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اس قرآن کو میرے دل کی جو ہے آپ بہار بنا دیجئے، اس کو میرے دل کی جو ہے ٹھنڈک بنا دیجئے، بارش بنا دیجئے، کہ میرے دل کی زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھے. تو یہ جو ہے ہمیشہ رہنے والا رشتہ جو ہے یہ ایمان کا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایمفیسس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ یہاں تک جو ہے ہمیں یہ اور ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے ان دنیا کی رنگ رجیوں میں، ادھر کی چیزوں میں کھو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان جسے کہتے ہیں کہ اپنی حماقتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ مختلف قسم کے جو ہیں انسان اپنے معبود بنا بیٹھتا ہے کہ یہ رات کی دیوی ہے، اس کی ہم کرتے ہیں، یہ ہم سورج کی الگ پرستش کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ والی دیوی کی ہم پرستش کریں گے تو ہمیں دولت ملے گی، اس سے ہمیں یہ ملے گا، اس سے ہمیں وہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم تمام چیزوں کو چھوڑو اور اس سے جڑو کہ جو رب ہے، جو کہ الرحمن ہے. تو یہ جو ہے تو اصل چیز پتہ یہ چلی کہ جو ہماری جو دنیا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی لیے جو ہے جب قرآن
شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے ان کی جو حقیقت جو بتائی گئی وہ کیا بتائی گئی کہ ان کا ایمان جو ہے وہ غیب پر ہے اور آپ کو پتا ہے اور آفٹر لائف پر ہے. اب اس آیت میں اگر آپ یہ جو 2 آیتیں آج ہم نے کور کی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ کا ذکر کیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے برزخ جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جو موت کے بعد آخرت اور موت کے بیچ میں، یعنی یہ زندگی جب ختم ہوگی تو ایک انٹرمیڈیٹ جو لائف ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. اور وہ برزخ کی زندگی جو ہے وہ ایک بیچ میں دونوں کے بیچ میں حائل ہے. اور پھر جو برزخ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا تو پھر وہ منتظر ہے کہ فائنل اس کی آخرت میں اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ بھی دو پیرلل یونیورس ہیں، یہ دنیا اور آخرت، اور ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک پردہ حائل ہے. اور وہ پردہ کیا حائل ہے؟ وہ برزخ کا پردہ حائل ہے. تو یہ آپ کو چیز کہاں سے جو ہے آپ کے لیے آپ کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ ایمان سے نصیب ہوتی ہے، رائٹ؟ یہ ایمان سے نصیب ہوتی ہے. ورنہ تو انسان اگر خالی اس دنیا کا ہو کے رہ جائے تو پھر تو وہی حال ہوگا نا کہ وما یہلکنا الا الدہر، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے جو یقین نہیں رکھتے، جو ایتھیسٹک بلیف پہ قائم ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں مارتا سوائے ٹائم کے. یہ دنیا ہے، خالی یہ دنیا ہے اور ہم اسی میں مریں گے اور اسی میں جئیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وما لہم بذالک من علم، انہیں یہ اس کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، اور یہ خالی اپنے ظن کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ جو ہے جو ایتھیسٹک جو بلیف ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. تو ہمیں یہ جو آج یہ گفتگو جس طرف جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو دو یونیورس ہیں، جو دو کائناتیں ہیں، جو دو جسے کہیں کہ حقیقتیں ہیں، جو سب سے بڑی کامل حقیقتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ دنیا ہے لیکن اس دنیا کو اپنی آخری منزل مت سمجھو. یہ دنیا جو ہے ایک سفر کی طرح ہے. اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی پر ہمارا جو یقین ہے وہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ایسوشیٹڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو جو ایک عالم الغیب ہے اور ایک عالم الشہادہ ہے. ہم عالم الشہادہ میں رہتے ہیں، ہم عالم الشہادہ میں رہتے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر چیز جو ہے نظر آ رہی ہے. ہر چیز ہم کو نظر آ رہی ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، صبح اٹھ کے کدھر جانا ہے. یہ ہمارا عالم الشہادہ ہے، ہمارے ساری پلاننگ آگے پیچھے کی ساری جتنی چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عالم الشہادہ میں ہی ہمیں اگزامپلز دیں. جو آج کی جو گفتگو کا جو خلاصہ ہے، جسے کہتی ہوں کہ جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، اس عالم الشہادہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہو اور بہت ساری چیزیں سمجھتے ہو، لیکن اس دنیا میں ہی دیکھو، کیا تم کو نظر آتا ہے کہ ایک دنیا ایسی موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی؟ مثلا تم 2 سمندروں کو دیکھ رہے ہو، ان کے بیچ کا جو بیریئر ہے وہ تم کو نظر تو نہیں آتا، لیکن تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں جو ہے ایک بیریئر جو ہے وہ حائل ہے، رائٹ؟ یہ تم کو یہ چیز جو ہے یہ نظر آ رہی ہے. تو یہ جو چیز تم کو جو ہے یہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کتنی ساری جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ایک مائکروسکوپ کے نیچے ایک پورے بیکٹیریا، وائرسز کی دنیا جو ہے موجود ہے، اور وہ ایک طریقے سے ہمارے لیے عالم الغیب میں موجود ہے. لیکن کیونکہ ایسے انسٹرومنٹس بن گئے ہیں کہ آپ ان کے نیچے جو ہے ٹیسٹنگ کر کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں اس کو یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے اور یہ اس کا کلچر کرایا تھا تو یہ والا انفیکشن نکلا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جسٹ بیکاز کہ ہم کو آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موجود نہیں ہے. یہ ایک حقیقت موجود ہے جو کہ ہم مختلف ٹیسٹنگ کے تھرو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، رائٹ؟
اسی طریقے سے ہم عالم الغیب میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عالم الشہادہ میں رہتے ہیں، اور ایک پورا کا پورا عالم الغیب ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں فرشتے بھی ہیں اور جس میں جو ہے جن بھی ہیں، اور جس میں دنیا جہاں کی اور ایک ایکٹیویٹی اور ایک پوری چیز جو ہے وہ موجود ہے، یہاں تک کہ ہم خود اس میں موجود ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں وہ ایک اس کی ظاہری شکل ہے، لیکن ہماری جو اصلی شکل ہے، جو ہمارا جو اصلی جو ہے وہ عالم الغیب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور تقویٰ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے اس کے اوپر یقین ہو۔ اب آپ کو میں آخری جو بات میں بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کو میں لے کے جاتی ہوں سورۃ الکہف کی طرف۔ سورۃ الکہف میں آپ کو معلوم ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ مستقل ان واقعات پہ مبنی ہے، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تم نے کشتی کے اندر سوراخ کیوں کر دیا، تم نے اس بچے کو جو ہے ختم کیوں کر دیا، کیوں نہیں ہم یہ کر لیتے۔ یعنی وہ عالم الشہادہ کے جو سوال ہیں وہ ریز کر رہے ہیں، چیزیں جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں اور ان کو وہ ان کی حکمت نہیں معلوم ہے، اور آخر میں خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان تمام چیزوں کی جو حکمتیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ سے دیا ہوا ان کو علم تھا، اس کے بیسس پر وہ بتاتے ہیں کہ یہ وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے، اور کامل علم اور عالم الغیب جو اصل میں عالم الغیب ہے، جو غیب کو جاننے والی جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں آیت ہے جو شروع میں اس پیراگراف کی آتی ہے، جس میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور یاد کریں جب موسیٰ نے کہا کہ میں اس وقت تک چلتا جاؤں گا جہاں تک کہ میں میٹنگ پوائنٹ آف دا ٹو سیز کو نہیں پہنچوں گا۔ اور اس کی جو ہے وہ ظاہری ایک تفسیر بھی کی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس بات کی گہرائی میں اتریں اور اس بات کی جو ہے یہ انہوں ایک مجمع البحرین کی جو بات جو کی گئی، ایک تو اپیرنٹ مجمع البحرین ہے، اور آپ اس طریقے سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسی حقیقتاً ایسا پوائنٹ تھا کہ جہاں پر جو تھے دو سمندر آپس میں جو تھے وہ مل رہے تھے، لیکن اگر آپ پوری کی پوری کہانی پر وہ کریں تو مجمع البحرین کیا تھا، وہ خضر علیہ السلام سے ملنا تھا وہاں پر، اور خضر علیہ السلام جو تھے ہی واز دا میٹنگ پوائنٹ بٹوین عالم الغیب اور عالم الشہادہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کی جو ان کی بات جو تھی ان کی سمجھ سے باہر تھی، جو چیز ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی تو اس کی تفسیر جو تھی وہ خضر علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے کہ عالم، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ علم جو ہے وہ موجود تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک اور جسے کہتے ہیں اشارہ ہے کہ ہم اس دنیا میں دیکھیں اور ایمان کو اپنے کامل کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑیں، جو کہ الرحمن ہے، جو کہ عالم الغیب بھی ہے، وہ عالم الشہادہ بھی ہے۔ تو یہیں پر آج کی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ I have given you some food for thought کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، تدبر کریں، اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فیڈ بیک دیتے رہے گا۔ میں آئی ایم ویری ویری تھینک فل کہ آپ لوگ جو ہے الحمدللہ جتنا مجھے بھی پڑھانے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آئی ایم ہیپی کہ آپ لوگ بھی جو ہیں اس سورہ کی خوبصورتی سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔